السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 935، سورۃ النمل، آیت نمبر 54 تا 59، پارہ نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم بے حیائی کو آتے ہو جبکہ تم دیکھتے ہو؟ کیا بے شک تم واقعی عورتوں کو چھوڑ کر شہوت سے مردوں کے پاس آتے ہو، بلکہ تم ایسے لوگ ہو کہ جہالت برتتے ہو۔ تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، بلا شبہ یہ ایسے لوگ ہیں جو بہت پاک باز بنتے ہیں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا مگر اس کی بیوی، ہم نے اسے پیچھے رہنے والوں میں طے کر دیا تھا، اور ہم نے ان پر بارش برسائی، زبردست بارش، سو بری بارش تھی ان لوگوں کی جو ڈرائے گئے تھے۔ کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اور سلام ہے اس کے بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ ولوطن، اور لوط کو، اذ جب، قالا اس نے کہا، لقومہ اپنی قوم سے، اتأتون کیا تم آتے ہو الفاحشۃ بے حیائی کو، وانتم جبکہ تم تبصرون دیکھتے ہو، اینکم کیا بے شک تم لتأتون البتہ آتے ہو الرجال مردوں کے پاس، شہوتاً شہوت رانی کے لیے، من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ انتم تم قوم لوگ تجہلون جہالت والے کام کرتے ہو۔ فما کانا پھر نہ تھا جواب قومہ اس کی قوم کا، الا مگر ان یہ کہ قالو انہوں نے کہا، اخرجو تم نکال دو آل لوط لوط کے گھر والوں کو، من قریتکم اپنی بستی سے، انہم بے شک وہ اناس لوگ یتطہرون بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ فانجیناہ پھر ہم نے نجات دی اس کو، وآلہ اور اس کے اہل کو، الا سوائے امرأتہ اس کی بیوی کے، قدرناہا ہم نے فیصلہ کیا تھا اس کے متعلق، من الغابرین پیچھے رہنے والوں میں سے، وَأَمْطَرْنَا اور ہم نے برسائی علیہم ان پر
مطرن بارش یعنی پتھروں کی بارش، فساء پھر بری تھی مطر بارش المنذرین ان ڈرائے گئے لوگوں کی۔ قل آپ کہہ دیجئے الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، وسلام اور سلام ہے علی عبادہ اس کے بندوں پر الذین جنہیں اصطفیٰ اس نے چن لیا۔ اللہ کیا اللہ خیر سب سے بہتر ہے، اما یا وہ جنہیں یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ مستوی علی العرش کے فضل و کرم سے پارہ نمبر 19 مکمل ہوا۔ آج کے سبق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ معبود برحق، اللہ وحدہ لا شریک سے اس کی بارگاہ عزت و جلال میں یہ دعا ہے کہ پاک پروردگار اس کام پر مجھے اور یہاں اس کام میں موجود میرے معاونین کو اس کا بہترین بدلہ اور بہترین صلہ ہمیں دنیا میں بھی اللہ عطا کرے، اور اللہ ہمیں زمین کے نیچے اپنی قبروں میں بھی اس کا بہترین بدلہ عطا کرے، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ و تعالی اس کام کے بدلے اللہ ہمیں بہترین سے بہترین مزدوری عطا فرمائے، اور ہم اللہ سے اس کام کے بدلے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، اور بارگاہ عزت و جلال میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ میری محنت اور کوشش، کاوش اور لگن اور میری یہ مزدوری اور میری یہ دہاڑی، اللہ اسے اپنی بارگاہ عزت و جلال میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اس سے پہلے، اللہ سب سے پہلے مجھے اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ باقی تمام لوگوں کو، اور اللہ رب رحمان سے دعا ہے کہ اللہ اسے میرے جیتے جی بھی اور میرے مرنے کے بعد بھی لوگوں میں عام کر دے۔ میں قرآن پاک پڑھنے، پڑھانے، سمجھانے کے اس نیک عمل کو اللہ پاک پروردگار کی بارگاہ عزت میں وسیلہ بنا کر دعا کرتا ہوں، اللہ رب رحمان میری ماں کی قبر کو منور کر دے، اللہ میری ماں کی قبر کو روشن کر دے، اللہ میری ماں کی سیئات سے درگزر کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ماں کی حسنات کو قبول فرمائے، پروردگار میری ماں کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ بنائے، پروردگار میری ماں پر اپنی بے شمار اور لاتعداد رحمتوں کا نزول فرمائے، اور جو بھی اس کام میں ہمارے ساتھ چلیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تمام دعائیں ان کے حق میں بھی قبول و منظور فرمائے۔ سورۃ النمل چیونٹی والی سورت ہے۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جناب سلیمان علیہ السلام کے بعد، اور اسی طرح اس سے پہلے جو گزر چکے جناب صالح علیہ السلام کے بعد جناب لوط علیہ السلام کا ذکر ہے۔ جناب حضرت لوط علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر تھے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب لوط علیہ السلام کو اجنبیوں کی طرف بھیجا، یعنی ان لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا جو جناب لوط علیہ السلام کے رشتہ دار نہیں تھے، بلکہ غیر لوگ تھے اور اجنبی لوگ تھے، اور یہ تھے اہل سدوم نامی بستی کے رہنے والے۔ اس بستی کے رہنے والوں کی یہ بری عادت تھی کہ یہ لوگ پوری کی پوری قوم، سدومیوں کی پوری بستی لونڈے باز تھی، بدکاری کرنے والے تھے، مرد کے ساتھ بدفعلی اور بدکاری کا ارتکاب کرتا تھا، یعنی یہ لونڈے باز اور چھوار باز تھے،
اور اپنی بیویوں کے پاس اپنی شہوت اور اپنے سیکس کو پورا نہیں کرتے، بلکہ لونڈے بازی اور چھوکرے بازی کے اندر مبتلا تھے۔ ان لوگوں کا ذکر لوط علیہ السلام کی دعوت سورۃ الاعراف میں بھی موجود ہے، سورۃ ہود کے اندر بھی، سورۃ الحجر اور سورۃ الشعراء کے اندر بھی، اور سورۃ العنکبوت اور صافات کے اندر بھی، اور سورۃ القمر کے اندر بھی۔ جناب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ لونڈے بازی اور چھوکرے بازی، یہ بے حیائی کا کام تم چھوڑ دو، یہ بے حیائی کا کام تم چھوڑ دو کہ تم اس گندے اور برے کام کے اندر مبتلا ہو، اور یہ گندا اور خلاف فطرت کام ہے۔ اور لونڈے بازی، چھوکرے بازی، یہ گندا کام ان صدومیوں سے پہلے کسی قوم کے اندر نہیں پایا جاتا تھا۔ ایک تو جرم بھی بہت بڑا تھا، اور ان سے پہلے کسی قوم یا کسی بستی نے اس بدفعلی کا ارتکاب نہیں کیا، مگر یہ لوگ پرلے درجے کے خبیث لوگ تھے کہ دن دہاڑے یہ کام کرتے اور ایک دوسرے کی آنکھوں کے سامنے یہ کام کیا کرتے تھے، اور اس بے حیائی کے کام کو وہ لوگ بغیر کسی روک ٹوک اور شرم و حیا کے کیا کرتے تھے۔ تو جناب لوط علیہ السلام نے کہا کہ بیویوں کو تم نے چھوڑ دیا ہے اور اس گندے کام میں پڑ گئے ہو۔ اب لوط علیہ السلام نے ان جاہلوں سے یہ بات کہی، اور جاہلوں نے جواباً کیا کہا کہ لوط اور اس کے گھر والوں کو یا اس کے ماننے والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، بڑے آئے یہ پاک باز لوگ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو غرق کیا، لوط علیہ السلام کو اور اس کے اہل کو، سوائے ان کی بیوی کے، وہ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہوئی۔ اللہ نے ان لونڈے باز لوگوں کو ہلاک کر دیا اور انہیں تباہ و برباد کر دیا، اور ان کی تباہی اللہ نے کچھ اس طرح سے کی کہ فرشتے نے اس بستی کو اٹھایا اور آسمانوں تک اوپر لے جایا گیا، اور پھر الٹ کر ان لوگوں کو زمین پر مارا گیا، اور اوپر سے اللہ نے پھر بارش برسائی، اور وہ بارش نہ وہ پانی کی بارش تھی نہ وہ یالہ باری تھی، وہ بارش تھی پتھروں کی بارش، پتھروں کی بارش ان کے اوپر کی گئی، اور یہ سارے لوگ ہلاک اور تباہ و برباد کر دیے گئے، سب کے سب یہ ہلاک ہوئے اور دنیا آخرت کے اندر ہمیشہ کے لیے ہلاکت سے دوچار ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے سب تعریفیں وہ اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کے ان بندوں پر سلام کہ جسے اس نے چن لیا، ایمان والے ہیں یا پیغمبر، حضرات انبیاء علیہم السلام۔ تو پروردگار ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ وہ پروردگار، اس کے لیے کیوں تمام تعریفیں ہیں کہ اس نے پیغمبروں کو اور اہل ایمان اور اہل طہارت کو نجات عطا کی، اور کفار کو اور مشرکین کو اور بد کرداروں اور بد فعلی کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہلاک کیا اور ان کو برباد کیا۔ تو فرمایا کہ اللہ بہتر ہے یا جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ تو ایماندار بندوں کو اور پیغمبروں کو اور شرم و حیا والوں کو بچا لیتا ہے، اور کافروں اور بے ایمانوں اور بدماشوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتا ہے۔ تو کیا یہ اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں، یہ بت ہوں یا مورتیاں ہوں یا مردے ہوں یا پتھر ہوں یا درخت ہوں، وہ تو اپنے آپ کے لیے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، دشمن کو کیا ہلاک کریں گے اور دوست کو کیا وہ بچا پائیں گے۔ تو بہتر کون ہے؟ بہتر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی عبادت کرنا کہ پروردگار اپنی عبادت کرنے والوں کو بچا لیتا ہے اور اپنے دوستوں کے دشمنوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ مردہ ہے یا پتھر ہے یا درخت ہے یا مورتی ہے یا بت،
وہ اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں، وہ اپنے دشمن کو کیا مارے گا، وہ اپنے دوست کو کیا بچائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔